بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موسٹلی آج ہم دیکھیں، جس کو بھی دیکھیں وہ یا تو نا امید نظر آتا ہے یا پھر مایوس نظر آتا ہے۔ اگر ان سے پوچھا جاتا ہے ابھی کیا ہوا، دعا کرو قبول ہوگی، تو وہ یہی کہتے ہیں میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو کیا آپ بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں؟ آپ بھی نا امید ہو چکے ہیں، آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی، اور آپ بھی یہ سوچتے ہیں کہ دعا کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ جو مقدر میں لکھ دیتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ یاد کرو حضرت یعقوب علیہ السلام کو، جس نے اللہ سے دعا مانگ کر صبر کیا اور اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا دیا۔ یاد کرو حضرت زکریا علیہ السلام کو، انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے رب مجھے اپنی طرف سے ستھری اولاد دے، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ تو پھر بھی ان کے ذہن میں یہ سوال تھا کہ میری بیوی تو ایک بانجھ عورت ہے، اس کی عمر زیادہ ہو چکی ہے، وہ کس طریقے سے اولاد پیدا کرے گی؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ وہ مردہ زمین کو زندہ کرنے والا ہے، تو ایک بانجھ عورت اس کے لیے کیا ہے؟ یاد کرو حضرت ایوب علیہ السلام کو، جنہوں نے اپنا سب کچھ کھو دیا، نہ ان کا مال رہا تھا، نہ ان کی اولاد رہی تھی، بیماری میں مبتلا رہے، مگر انہوں نے کیا نہ چھوڑا؟ دعا۔ وہ تو نبی تھے، اللہ چاہتا تو ان کو بن مانگی عطا کرتا، لیکن نہیں کیا، کیونکہ اللہ نے ہمیں وہ راستہ دکھانا تھا۔ وہ راستہ کیا تھا؟ وہ راستہ دعا کا تھا۔ جانتے ہیں اللہ جب نصیب لکھتا ہے نا، تو وہ اس نصیب کے آخری صفحے میں دعا کا ایک چھوٹا سا خانہ بھی رکھتا ہے، اور وہ پھر اس خانے کے اختتام میں وہ ایک لفظ لکھتا ہے کن۔ تم سوچتے ہو کہ اللہ نے وہی دینا ہے جو وہ چاہتا ہے، حالانکہ اللہ نے طے کر رکھا ہوتا ہے کہ دوں گا میں وہی جو میرا بندہ چاہے گا۔ اگر اللہ کو تمہاری رضا کی پرواہ نہ ہوتی تو اللہ تمہیں دعا کے آداب سکھاتا ہی کیوں؟ اگر ہاتھوں کی لکیریں نہ بدل سکتی تو وہ تمہیں معجزوں کا یقین دیتا ہی کیوں؟ وہ جو دعاؤں کا خانہ خالی ہے نا، اسے تم لوگ اپنی تڑپ سے بھرو۔ وہ تڑپ کیا ہے؟ وہ ہے صبر کی تڑپ۔ وہ تڑپ کیا ہے؟ یقین۔ وہ تڑپ کیا ہے؟ وہ ہے توکل۔ یہ بس یہ تین چیزیں کرو، دعا مانگو، یقین رکھو، صبر کرو، اور اللہ پہ توکل رکھو۔ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز حاجات پوری کرے گا۔ آمین یا رب العالمین۔